بدلیں زندگی زیتون ٹی وی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ زیتون ٹی وی۔ الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اما بعد، مالدار شخص کے مخصوص قسم کے مال پر شریعت کی جانب سے جو متعین حصہ سال بہ سال عبادت کی نیت سے اس کے مستحق لوگوں کو دینا اور مالک بنانا فرض کیا گیا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ مالدار شخص کے مخصوص مال پر شریعت کی جانب سے ایک متعین حصہ سال بہ سال بطور عبادت کی نیت سے اس کے مستحق لوگوں کو مالک بنانا جو فرض کیا گیا ہے، اسی کا نام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اس قسم کے مال پر فرض ہوتی ہے جو یا تو حقیقتاً بڑھنے والا ہو، جیسے مثلا تجارت وغیرہ، یا حکماً بڑھنے والا ہو، اگرچہ وہ حقیقتاً تو نہیں بڑھتا لیکن مالک اگر اس کو بڑھانا چاہے تو اس پر قادر ہے، مثلا روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی کسی کے پاس ہو۔ ہر مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور ہر قسم کی چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ سونے پر ہے، چاندی پر ہے، نقدی پر ہے، تجارت کے سامان پر ہے۔ سونا کسی بھی شکل میں ہو، اپنے لیے رکھا ہو، بیچنے کے لیے رکھا ہو۔ چاندی، سونا، چاندی تجارت کا سامان، کسی بھی نوعیت کا تجارت کا سامان ہو، چاہے زمین بیچنے کے لیے لی، بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، گاڑی بیچنے کے لیے لی، بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور چاہے کپڑا ہو، ساز و سامان ہو، تجارت کا سامان۔ اور اسی طرح سونا، چاندی، نقدی بھی جتنی شکلیں دنیا میں رواج پا رہی ہیں وہ ساری نقدی میں ہیں، کسی بھی شکل میں ہو، تو ان چار چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ باقیہ چیزیں گھر کے اندر اے سی لگے ہیں، فیکٹری کے اندر مشینری لگی ہوئی ہے، کارخانے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بیچنے کی غرض سے نہیں لگائی ہوئی، تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ ہاں، اس میں خام مال ہے یا اس میں مال تیار ہے، چونکہ وہ بیچنے کی چیز ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ مشینری بیچنے کی نیت سے نہیں رکھی بلکہ کپڑے بنانے کی نیت سے رکھی ہوئی ہے اور برتن بنانے کی نیت سے رکھی ہوئی ہے، ظاہر ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ لیکن کوئی شخص مشینری ہی بیچ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ تجارت کا سامان ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو سونا ہو، چاندی ہو، نقدی ہو، تجارت کا سامان ہو، پھر ان مخصوص مالوں پر شریعت نے ایک حصہ مقرر کیا ہے سال بہ سال۔ پھر جب آدمی اسے عبادت کی نیت سے ایک متعین کردہ جو شریعت کی طرف سے فرض ہے وہ حصہ ادا کرتا ہے تو اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ قرآن میں دسیوں جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، یہ اس کی اہمیت ہے۔ عام طور پہ ہمارے زبانوں پہ ہے نماز روزہ، نماز روزہ، لیکن صحیح ہے نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، کہ جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں قرآن میں ساتھ زکوٰۃ کا اہتمام ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، بنیادی ارکان میں سے ہے۔ یہ اسلام کا ایک خیمے کی طرح تعبیر کیا گیا ہے حدیث کے اندر، جس کے مختلف کونے ہیں، ان میں ایک بنیادی ستون ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کا خیمہ درست نہیں رہ سکتا اسلام کا۔ تو یہ بنیادی رکن ہے جو کہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ پھر ظاہر ہے زکوٰۃ ہر شخص پہ فرض نہیں ہے، بچے پر فرض نہیں ہے،
مجنون پر فرض نہیں ہے، غریب فقیر پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی شرائط ہیں، اس کا مالدار ہونا اور اس کا آزاد ہونا۔ اگر مالدار نہیں ہے، شریعت میں مالداری کی ایک مخصوص تعریف ہے۔ ویسے تو آج کل چونکہ آدمی ہر شخص دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھنے کا عادی ہو چکا ہے، تو جمعے کی نماز صرف پڑھتا ہے تب بھی وہ دیندار کہلاتا ہے، بلکہ اگر وہ عید کی صرف نماز پڑھتا ہے اور ایسی مخلوق پہ اس کی نظر ہے کہ جو عید بھی نہیں پڑھتی، تو وہ بھی اپنے بارے میں یہی سمجھتا ہے ہم بھی شریف لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ تو دین کی سطح اتنی گر گئی ہے کہ جو صرف نماز کے حد تک اپنا دین سنبھالے بیٹھا وہ سمجھتا ہے یہ بھی دیندار ہے۔ تو لیکن دنیا کے معاملے میں چونکہ سطح بہت بلند ہو گئی ہے، کسی کے پاس لاکھوں بھی ہیں تو وہ کروڑوں والوں کو دیکھ رہا ہے، کروڑوں والا اربوں کو دیکھ رہا ہے، تو اپنے آپ کو مالدار کہنے کے تیار نہیں، مالدار تو یہ ہے، پیسہ تو اس کے پاس ہے۔ وہاں معیار بہت بلند ہوتا چلا گیا، اس لیے کہ ہر شخص کی نظریں اپنے سے اوپر والے پہ ہیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے کم سطح پر۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اللہ نے انہیں خوب بصیرت عطا فرمائی تھی، دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے بالاتر کو دیکھتے، اپنی دینداری پر مطمئن نہ ہوتے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے ہمیشہ کم تر کو دیکھتے، ہر لمحے اللہ کی ان نعمتوں پہ شکر کرتے رہتے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ دین کے معاملے میں تو یوں کہتے نافق حنظلہ منافق تو نہیں ہو گیا۔ حضرت عمر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں گئے، حذیفہ میں تجھ سے کسی کے بارے میں تھوڑا ہی سوال کر رہا ہوں، کون منافق نہیں، صرف یہ بتا دے کہ ان منافقین کے نام جو اللہ کے نبی نے تجھے دیے میرا نام تو نہیں۔ یعنی اپنے دینداری کے بارے میں اتنے فکر مند، اور دنیا کے معاملے میں سبحان اللہ ہمیشہ صابر شاکر نظر آئے۔ تو مالدار شریعت میں ایک مخصوص مقدار کا نام ہے، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر سونا ہے، نقدی ہے، تجارت کا سامان ہے، یا یہ ساری چاروں چیزیں ملا کر ان کی کل مالیت 52.5 تولہ چاندی چونکہ رقم ہر دم وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے، کبھی اس کی قیمت کیا کبھی کیا، تو 52.5 تولہ چاندی اگر کسی شخص کے پاس ہے، یہ چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز، یعنی سونا تھوڑا سا ہے، تھوڑی سی چاندی اور اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، نقدی موجود ہے، کچھ چاندی موجود ہے، اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، یا ان چاروں چیزوں کو ملا کر اتنی مالیت بنتی ہے، تو شریعت کی نظر میں یہ شخص مالدار ہے۔ مالدار کا مطلب یہ ہے کہ اس پر پھر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہے، اس کا 2.5%، یعنی روپے 100 میں سے 2.5 روپے، 100 میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے، لاکھ میں 2.5 کروڑ میں 2.5 لاکھ، یہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے سال گزرنے کے بعد اگر یہ مالدار بن گئے۔ یعنی جس دن مالدار بنا وہی دن اس کی زکوٰۃ کی تاریخ کا ہے۔ ہمارے نا مخصوص دن اپنی طرف سے مقرر کر رکھیں، ٹھیک ہے، اگر پہلے کبھی زندگی میں مقرر نہیں کیا اب مقرر کر لینا چاہیے، لیکن جس شخص یہ مالدار بنا وہ اپنی ڈائری میں تاریخ لکھ لینی چاہیے کہ یہ میری زکوٰۃ کی تاریخ ہے، آج میں مالدار ہو گیا، میرے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت آ گئی، یہ میری زکوٰۃ کی تاریخ ہے۔ سال گزرنے کے بعد پھر یہ دن دیکھے، اور وہ بھی اسلامی تاریخ دیکھے، کیونکہ انگریزی تاریخ کے دن سال میں بدلتے رہتے ہیں، تو اس طریقے سے اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اتنی رقم ادا کرنا۔ تو فرمایا کہ مالدار ہونا، آزاد ہونا، ایک شخص وہ ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کی مالداری تو یہ عرض کر دی، اور ایک شخص ہے جو زکوٰۃ لے سکتا ہے، تو یہ بات خوب ذہن میں رہے کہ جس شخص پہ زکوٰۃ دینا فرض نہیں، ضروری نہیں کہ وہ زکوٰۃ لے بھی سکتا ہو، جس شخص پہ زکوٰۃ دینا فرض نہیں، ضروری نہیں کہ وہ زکوٰۃ لے بھی سکتا ہو،
کیونکہ زکوٰۃ دینے میں تو یہ 4 چیزیں دیکھی جائیں گی، سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، تجارت ہے، 52.5 تولہ، اگر ہے تو زکوٰۃ فرض، ورنہ نہیں فرض۔ لیکن زکوٰۃ لینے میں ان 4 چیزوں کے علاوہ ایک اور چیز بھی دیکھی جائے گی کہ وہ بھی نہیں ہونی چاہیے، سونا، چاندی، نقدی، تجارت کا سامان، اور 5ویں چیز کیا ہو، اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی اتنا نہ ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے۔ اگر سونا تو نہیں، چاندی بھی نہیں، نقدی بھی نہیں، تجارت کا سامان بھی نہیں، لیکن اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ایسا جو سال بھر استعمال نہیں ہوتا، اتنے گھر میں کپڑے پڑے ہیں، اتنے گھر میں برتن پڑے ہیں جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے، تو اگرچہ اس شخص پہ زکوٰۃ دینا فرض نہیں لیکن زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں۔ عام طور پہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی اس پہ تو زکوٰۃ فرض نہیں، یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ لینے کی یہ 5ویں شرط بھی ہے، لینے کے نصاب اور ہے، دینے کا نصاب اور ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے مال میں زکوٰۃ کی رقم رہ گئی اس کا مال برباد ہو گیا۔ تو حضرات علماء نے اس کے 2 مطلب لکھے، ایک تو یہ کہ زکوٰۃ پوری ادا نہیں کی، ڈنڈی ماری اس میں اور اپنی زکوٰۃ اپنے پاس رکھ لی، کچھ رقم، وہ مال اپنا خطرے میں ڈال دیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور زکوٰۃ لے رہا ہے، اس نے اپنا بقیہ مال بھی خطرے میں ڈال دیا، اس نے اپنا بقیہ مال بھی برباد کر دیا۔ تو زکوٰۃ کی رقم رہ گئی، فرض تھی، پوری ادا نہیں کی، تب بھی مال برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کے بتلائی بات۔ اور اگر دوسری صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں، لے رہا ہے، اچھا اب نہ دینے والوں کو مسائل پتہ ہوتے ہیں اور نہ لینے والے کو مسائل پتہ ہوتے ہیں، بلکہ خوف خدا نہ رہا تو احساس ہی نہیں ہوتا کہیں حرام تو نہیں آ رہا، لقمہ حرام ہے، زکوٰۃ مستحق نہیں اور لے رہا ہے۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے مالدار ہونا، آزاد ہونا، مسلمان ہونا اور مسلمانوں کے ملک میں ہونا، یعنی اس میں زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہونا۔ اب اس میں ضروری نہیں کہ وہ علم چاہے وہ پوری طور پہ باخبر ہو، لیکن اس کو اس زکوٰۃ کے مسائل کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دین کا جو حکم آدمی پہ ضروری ہوتا ہے اس کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہو جاتے ہیں۔ جب تک بالغ نہ تھا نماز فرض نہیں تھی، لیکن جب بالغ ہو گیا نماز فرض ہو گئی تو نماز کے بنیادی مسائل سیکھنا بھی ضروری ہو گیا۔ جب تک اس پہ حج فرض نہ تھا تو اس پہ حج کے مسائل سیکھنا بھی فرض نہ تھے، لیکن جب حج فرض ہو گیا تو اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہو گئے۔ اسی طرح جب تک زکوٰۃ اس پہ فرض نہ تھی اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض نہ تھے، لیکن جب یہ مسائل زکوٰۃ فرض ہو گئی اس کے بنیادی مسائل سیکھنا بھی فرض ہو گئے۔ یہ عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے ساری زندگی نماز غلط پڑھتا رہا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے حج غلط کر کے آ گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس لیے زکوٰۃ میں غلط استعمال کرتا رہا اور ان دفاعی اداروں کو زکوٰۃ دیتا رہا جو اس کی زکوٰۃ سود کے اکاؤنٹ میں رکھتے رہے اور اسی سود سے آمدنی سے پھر اپنے ادارے چلاتے رہے۔ ہاں، ایسے ہسپتالوں کو دیتا رہا، ایسے اداروں کو دیتا رہا کہ وہ زکوٰۃ جمع کرتے رہے، گرتے رہے، اور اس سے جو سود آ رہا اس سود سے اس کی زکوٰۃ چل رہی۔ اب یہ سمجھ رہے میری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، گناہ میں شریک ہو رہا ہے۔ تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی اتنے تو ضروری ہیں تاکہ یہ میرا فریضہ صحیح طور پہ ادا ہو سکے۔ تو مالدار ہونا اور اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہونا، اور یہ ہے کہ سے عقل مند ہونا اور بقدر نصاب کا مالک ہونا۔ اگر آدمی مالدار نہیں بلکہ کہیں سے مال ملنے کی امید تھی اور اس امید پر مال ملنے سے پہلے ہی زکوٰۃ دے دی تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جب مال مل جائے اور اس پر سال گزر جائے پھر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ تو مالدار پر ہے بھائی، غریب پر نہیں ہے۔ ملکیت کے علاوہ اس پر قبضہ بھی ہو۔ جو مال گم ہو گیا یا دریا میں گر گیا
یا کسی نے غصب کر لیا اور مالک کے پاس غصب کرنے کا کچھ ثبوت نہ ہو، یعنی اس کے ملک میں مال نہیں ہے، تھا لیکن پتہ نہیں کہاں چلا گیا، گم ہو گیا، چوری ہو گیا، کہاں غائب ہو گیا، مالک ملکن میں نہیں ہے، اس پر اختیار نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ادا کرنی پڑتی۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔